ویڈیو کلپس کا آڈیوز لیکس کا زمانہ ہے، لیکن ایک کلپ جو کہ وائرل ہوا بہت زیادہ، اس کا تعلق حکومت سے اس طرح سے ہے کہ حکومت کا ایک سابق رکن، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق رکن جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے، ان کا ایک کلپ وائرل ہوا جس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ اور عمران خان صاحب کی دیانت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ان کا گھر چلا رہے تھے، بنی گالا چلا رہے تھے، پہلے 30 لاکھ دیا جاتا تھا، پھر 50 لاکھ دیا جانے لگا. یہ باتیں جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کی. یاد رہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے علیحدہ کر دیا تھا. جسٹس وجیہ الدین صاحب کی بادی نظر میں جو ان کی ریپوٹیشن ہے بہت زبردست ہے، آنریبل کریڈیبل آدمی ہے. انہوں نے جو انتخابات انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر جو سنگین بے ضابطگیاں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. بڑے اوپنلی وہ یہ بات کرتے تھے. ظاہری بات ہے انہوں نے جن لوگوں کی طرف نشاندہی کی ان کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب خود ہی نکال دیے گئے پاکستان تحریک انصاف سے. جو بات جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے کی وہ ایک الزام ہے، اس کا ایویڈنس وہ وجیہ الدین صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن ایک وضاحتی بیان جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف سے ضرور آیا جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جیسے مرضی تعلقات ہوں عمران خان صاحب سے، پارٹی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مرضی میں کر سکتا تھا یا جو بھی میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میں نے کبھی بنی گالا کے لیے نہ ہی کوئی پیسے دیے ہیں، نہ ہی میرا کوئی اس معاملے سے ان کا کوئی ایسا ہے کہ انہوں نے کہا میں ریکارڈ سٹریٹ کر رہا ہوں کہ میں نے بنی گالا عمران خان صاحب کا گھر چلانے کے لیے ایسا کچھ نہیں. ظاہری بات ہے اس پورے معاملے کو ہوا ملی. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی لوگوں نے کہا، خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا پرویز رشید صاحب نے ٹویٹ کیا، قریب کھل گیا ہے معاملہ اور سب پتہ لگ گیا. یہ بعد میں وہ سوال ہے جو کہ حکومت سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے یا عمران خان صاحب کی ذات سے ہوتا رہا ہے کہ بھئی اتنا بڑا گھر ہے تو وہ کیسے چلا رہے ہیں. کیا اس کے اوپر بھی کوئی تردید آنے کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب کی کچھ رہ جاتا ہے بات کرنے کے لیے؟ بھٹی صاحب، میرے خیال میں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے جو بھی کہا ہے یا انہیں ایسا کوئی ثبوت سامنے پیش کرنا چاہیے یا جو بات جہانگیر ترین صاحب نے کہہ دی ہے اس کے بعد میرے خیال میں معاملہ ختم. دیکھیے ایک بڑی انفارچونیٹ ہے یہ بغض عمران ہے جسٹس وجیہ الدین، اور بڑا ہم نے کچھ لوگوں کو نا آج سے تحریک انصاف کی جماعت میں آنے سے پہلے اسد عمر ہمارے لیے معاشی ارسطو تھے. یہ کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے ہم نے سر پہ اٹھایا ہے، واریر ہیں، بڑا کریڈیبل ہیں اور بڑا ختم ہیں. یہ ان کی پتہ نہیں کیا بعد میں اچانک یادداشتیں آتی ہیں ریلیونٹ رہنے کے لیے، سستا بیان، سستی شہرتیں، اپنے قد سے نیچے گری ہوئی باتیں کر کے تو غائب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ انہوں نے نکالا گیا، لگے ہوئے ہیں عمران خان کی پارٹی بھی بنائی تھی جو حشر ہوا اچھی، لیکن نکالا گیا لگے ہوئے ہیں. عائشہ گل علی کا ہٹی کردار کشی، ریام خان ہٹی کتاب لکھ دی، اکبر ایس بابر صاحب ہٹے اور فورن فنڈنگ لگا دیا. اندر جب تھے سارے گھگلیاں ڈالی ہوئی تھی، چپ تھے، سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جو اختلاف ہوتے ہوئے. اب آ گیا جہانگیر ترین صاحب کا، میں نے اپنے رپورٹ کارڈ میں بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی. اب آ گیا جہانگیر ترین صاحب کا تردیدی بیان. اب یہ جو لون واریر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں نا، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ الزام کس طرح لگانا ہے. بغیر ثبوت کے تو نہیں لگا. اب لائیں نا ثبوت، عدالت میں پیش کریں. کاش میری عدالت ایکسپٹ کر سکتی ہوتی کوئی پلی تو میں جاتا، میں کہتا ان کو بلائیں اور ان کو کہیں. وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف شاید لیگل نوٹس دے گی. دیکھیں مبینہ طور پر ہم نے بہت سنایا، انیل مسرت اے ٹی ایم ہے، مبینہ طور پر ہم نے سنا، باتیں سنی، وہ جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو قرضہ بھی دیا تھا. اس کے علاوہ علیم خان صاحب پارٹی پہ خرچتے ہیں یا اے ٹی ایم ہے، مبینہ طور پر یہ بھی سنا تھا. جہانگیر ترین صاحب خرچتے ہیں اور اے ٹی ایم ہے، یہ بھی سنا تھا. لیکن ایک تو ہوتا ہے بیانات بائی بیانات، سیاست بائی سیاست، ایک ہوتا ہے جسٹس وجیہ الدین صاحب جیسے لوگوں کا الزام لگانا. اس کا مطلب ہوگا کہ اب جسٹس وجیہ الدین صاحب کے پاس 2-4 آڈیو کلپس بھی ہوں گے جہانگیر ترین اس طرح پیسے دے رہے ہیں، یا وہ گوشت کا تھیلا لا رہے اور کہتے ہیں عمران آج پھر میں تیرے واسطے گوشت خرید کے لے آندا اپنے پیسے نہ، یا گھر کا کچن والے سے پوچھ رہے ہیں کہ اندر مرچا ساریاں پوریاں اس طرح دیں نا. یا وہ ایسی کچھ باتیں جو ہیں وہ ریام خان صاحبہ نے بھی کتاب میں اپنی لکھی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ سب کی یادداشتیں واپس آ جاتی ہیں جب وہ پارٹی سے نکلتے ہیں، جب غائب ہو. اور ایسے الزامات، یعنی دیکھیں نا ریام خان صاحب کی معذرت کے ساتھ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، ایک تو جو رشتہ تھا اور پھر اس کے بعد ایسی کتاب، اور پھر اس میں جو کچھ لکھا وہ ہمیں بحثیت قوم اقلیت کو چھوڑ کر ہم تماشبین لوگ ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، واہ واہ واہ. لیکن ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے نا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ بالکل میں نہیں سمجھتا تھا، اور فواد چودھری نے سچ کہا ایک بات کہ جنہ دی ہن گھر وچ کوئی نہیں سن رہا وہ بھی اللہ دے فضل نال ہن بھاشن قوم نے سنا رہے ہیں. اب بڑی اچھی بات. اور پھر دوسری بات ہے، ہاں سب الزام یہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے پبلک منی استعمال کی اپنے گھر کے لیے، عمران خان نے سرکاری پیسہ استعمال کیا اپنا کچن چلانے کے لیے. یہ بڑا الزام ہوتا اور اس پہ ہم سارے ہوتے.
اب یہ چلو ایک دوست سے الزام لگایا کہ دوست سے پیسے لیے ہیں یا ان سے کیے ہیں، تو اب وہ دوست تو تردید کر رہا ہے، ٹھیک، تو اب دیں ثبوت. ہمیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے یہاں پر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ٹھیک ہے یہ الزامات لگتے رہے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہ بھٹی صاحب نے ایک بات اپنی جگہ شاید درست کی ہے کہ یہ بغض عمران خان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. یا جسٹس وجی الدین صاحب ہیں، ٹھیک ہے ان کا ایک بٹرنس تو ہوگی نا تعلق جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے اندر وہ پارٹی سے نکالے گئے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں وہ سامنے آ گئی بات، کون چلاتا تھا اے ٹی ایم کا اور سارا وہ سلسلہ، پہلے بھی الزامات لگتے تھے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اب اگر جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب نے یہ الزام لگایا ہے تو پھر ثبوت بھی انہی کو دینا چاہیے. نہیں تو بھٹی صاحب کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ بغض عمران خان میں سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے جسٹس وجی الدین صاحب تو اپنی بات کا جواب خود دیں گے، میں ان کی بات کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو 1 کنال یا 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے اور گرمیوں میں 30 یا 40 ہزار بجلی کا یا 50 ہزار بل دے رہا ہے، اور باقی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ 1-2 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کا بھی ماشاءاللہ گھر ہے، بھٹی صاحب کا بھی، ہم بھی گھر چلاتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے مالی بھی ہیں، خانسامہ بھی ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، تو آپ کی سورس آف انکم پتہ ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ 1992 میں ریٹائر ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا، 1992 کو گزرے 20 سال ہو گئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کی جو ذریعہ آمدن ہے، آپ گاڑیوں میں بلٹ پروف گاڑیوں میں دیکھے جاتے ہیں، آپ جہازوں پہ اڑتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ کی شان و شوکت میں کچھ کمی تو نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. یعنی وہ تمام سوال اپوزیشن سے پوچھے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے اپوزیشن کو کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دو اور اپنی دکھاؤ، بتاؤ کہ تم کہاں سے یہ سارا کچھ لائے ہو. وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات میں نے نہیں سنا کسی سے کہ کوئی کہے کہ میں نے عمران خان کو رشوت دی ہے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی اگر کسی نے پیسے دیے یا نہیں دیے، سینسٹیوٹی ضرور ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کو کوئی اگر پیسے دے رہا ہے، آپ کی ذاتی حیثیت میں بھی دے رہا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون دے رہا ہے. اور پھر اگر جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام لگائے تو ان کا بڑا رول تھا وزیر اعظم ان کے بننے کے بعد حکومت سازی میں بھی، اور ان کا نام چینی کے اسکینڈل میں بھی آیا، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ایگریکلچر کے تمام فیصلے کرتے تھے اور سب سے زیادہ کابینہ کے اراکین سے زیادہ اہم آدمی تھے. تو پھر اگر ایسی بات کوئی الزام لگائے کہ بھائی یہ صاحب پیسے دیتے تھے اور بعد میں وہ یہ سب کچھ کرتے رہے، اتنی طاقت تھی ان کے پاس، جس کا ذکر آپ کے ٹی وی پروگرامز میں ہوتا رہا کہ کتنی طاقت تھی ان کے پاس، تو میرے خیال میں جسٹس وجی الدین صاحب کو اس سوال کا جواب اس الزام کے بغیر بعد ضرور دینا چاہیے. یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال جسٹس وجی الدین صاحب سے بنتا ہے. مگر جو سوال نہیں، ایک منٹ صاحب، جو ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. یہ بات جسٹس صاحب جانے اور عمران خان صاحب جانے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح بھٹی صاحب نے کہا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہوں گے ضرور، اور ہیں عمران خان صاحب، برے آدمی نہیں ہوں گے. لیکن یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح نیک ہیں اگر توشہ خانہ کیس کے اندر آپ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ نے یا کسی بھی آپ کے فیملی ممبر نے وہاں سے کوئی چیز لی ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے بن گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں بتاتا؟ ہمیں تو آپ کہتے تھے بھائی چوری نہیں دی تو تلاشی دے دو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے دوہرا سٹینڈرڈ جو ہے یہ کیوں ہے؟ آپ بتا دیں، آپ بولیں کہ بھئی یہ تحفے آئے تھے اور اس قیمت پہ ہم نے لے لیے، تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ یہ سوال ویلڈ ہے. یہ ملک صاحب لیٹ می آسک، حسان خاور صاحب نے میں جوائن کیا، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر پنجاب کے آن انفارمیشن. حسان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب یہ ظاہری بات ہے، آپ اپنی جماعت کی جب بھی آپ آتے ہیں حکومت کی نمائندگی تو کرتے ہی ہیں، اپنی جماعت کی بھی کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی. اب چلیں، یہ بات شاید میرے خیال میں بڑی اچھی کہی ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کو جواب خود بھی دینا چاہیے، اور اگر ثبوت ہے تو وہ بھٹی صاحب نے کہا ان کو دینے چاہیے. لیکن سوال، کیونکہ یہاں سوال آل اوور اگین دیانتداری کے اوپر، کسی کی کریڈیبلٹی کے اوپر آتا ہے. یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں سے ایک توشہ خانہ کا معاملہ ہے، باقی جماعتیں جو ماضی میں کرتی رہی ان پہ تو آپ کہتے ہیں جی فلانا گفٹ کھا گیا، فلانا یہ کر گیا، فلانے نے ہار لے لیا، فلانے نے گھڑی لے لی. آج کی حکومت کو یا وزیر اعظم کو کیا یہ بغیر نام لیے کہ کس ملک نے کیا دیا ہے، ایٹ لیسٹ ایک لسٹ دینی چاہیے کہ جی یہ ملا ہے اور یہ سب کچھ موجود ہے. اس کو چھپا کر
ایک شک ایسا ہے جس کی بنیاد ڈل جاتی ہے اور پھر حکومت کی دیانتداری کے اوپر بھی شک ہوتا ہے, لوگ سوال اٹھاتے ہیں, اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی لوگ سوال اٹھائیں گے. اچھا منیر دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی یہ سوال اٹھا ہے, اس کے بارے میں قانون موجود ہے, ریگولیشنز موجود ہیں, اور وہ کسی وجہ سے بنی ہے. اگر اس کو چینج کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سلیکٹیو انفارمیشن پبلک کر دیں, اس طرح کی چیزوں میں سلیکٹیو انفارمیشن پبلک نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب آپ یہ بتائیں گے کہ جی فلانی چیز ملی ہے, اس تاریخ کو ملی ہے, ادھر ملی ہے, تو وہ سب لوگ 2+2 کر لیتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ بات بتائیں اور آپ اس کے بعد یہ نہ بتائیں کہ یہ کہاں سے ملی ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر پبلک ہو جاتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پنڈوراز باکس کھول جاتا ہے کہ اس ملک نے کیا تحفہ دیا ہے, کیوں دیا ہے. اس میں بہت سارے ڈپلومیٹک کمپلیکیشنز ہیں. توشہ خانے کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ جی یہ اس کی ریگولیشن ہے, یہ تحفہ ہے, کسی نے رکھنا ہے تو اتنے پیسے پے کرنے ہیں, نہیں رکھنا تو واپس کرنا ہے. اسی ریگولیشن پہ چل رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آل آف اے سڈن جی ایک نئی بات کہاں سے لے آئے ہیں اور اس کو پورا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لنک کر دیا کہ یہ صرف توشہ خانے کا کویشچن ہے. اگر اس حوالے سے کوئی قانون سازی کر رہی ہیں, اگر اسمبلی سمجھتی ہے کہ یہ چیز دنیا کو بتانی چاہیے, ہم نے اپنے ڈپلومیٹک نوانسز. اچھا احسان صاحب میرا سوال پہلے چلے نہیں, بھٹی صاحب نے آپ ان کو بڑا زور سے سوال آیا, یہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی احسان خاور صاحب ویسے لاجیکل آدمی ہیں, اس وجہ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا آج پتہ چلا ہے میری تحریک انصاف کو کہ اس سے توشہ خانہ کی چیزیں ظاہر کرنے سے پنڈورا باکس کھلتا ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک ایشوز پیدا ہوتے ہیں. نواز شریف دور میں ان کو نہیں پتا تھا, اس وقت یہ بخبر تھے, اس وقت یہ پوچھتے ہوتے تھے کہ کڈ جیڑی کوئی شے بارو لے کیا ہے. دوسرا, احسان خاور صاحب شاید لا علم ہیں, 43 گفٹس ظاہر کر چکے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. اب اس سے کتنے ملک ہم سے ناراض ہوئے ہیں, کتنے ڈپلومیٹکس ایشوز ہوئے ہیں, کتنے مسائل ہوئے ہیں, یہ ان کو یہ اس پر روشنی ڈالیں. اور ایک مصدق ملک صاحب سے, انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, میرے بڑے پیارے ہیں, لیکن کبھی وہ 300 کنال سے نکل کر 25,000 کنال کی طرف کیوں نہیں جاتے کسی دن. اور جو شہباز شریف صاحب کو بھی کبھی کہیں کہ حساب کتاب دے, نواز شریف صاحب کو بھی کہیں کہ وہ ملک صاحب سے, ایک منٹ ملک صاحب کے پاس میں گیا. احسان صاحب ذرا اس کا جواب دے دیں. بھٹی صاحب نے بڑا پرزور سا سوال کیا آپ سے کہ دیکھیے جی اگر شاہ محمود قریشی صاحب بتا سکتے ہیں تو پرائم منسٹر کے بھی بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سی پریولیج وائلیٹ ہوتی ہے. یہ آپ نے کہا پنڈوراز باکس کھل جائے گا, تھوڑی سی اگر دیکھا جائے عام آدمی کو کیا کون سی پریولیج وائلیٹ ہوگی اگر ملک کا نام نہ بھی بتائیں. پرائم منسٹر اتنے کہتے ہیں میں شفافیت پہ بلیو کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے. حکومتی سطح پر دے رہے ہیں نا, فرام ہیڈ آف اسٹیٹ ٹو ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہوتا ہے, اس میں کون سی بات ہے. کوئی یہ تو نہیں کہے گا عمران خان صاحب نے کسی سے کچھ مانگا ہے, کچھ مل رہا ہے تو اس میں کیا ہارم ہے اگر ملک کا نام نہ بتائیں, یہ بتا دیں کہ جی تحفے ملے. اچھا دیکھیے پنڈوراز باکس کی جو میں نے بات کی ہے نا, وہ تو میں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تمام ہمارے جو لوگ ہیں نا, ہر سٹیزن ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن جاتا ہے کہ اچھا فلانی تاریخ کو یہ چیز آئی ہے, ادھر دورہ تھا, اس ملک نے دیا ہے, اس کا کیا انٹرسٹ ہے, اس نے زیادہ پیسوں کو تحفہ کیوں دیا, جس نے کم کا دیا ہے, یہ اس کو امبیرس کرنے والی بات ہے. ایک شخص کا والنٹیرلی کوئی چیز ڈسکلوز کرنا اس کا ذاتی امر ہے, لوگوں کو کرنا چاہیے, اوپننیس ہونی چاہیے. میں تو خود جو آپ کا یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے, اوپن گورنمنٹ ہے, میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں. اس میں ان پرنسپل مجھے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جتنی اچھی آپ انفارمیشن شیئر کریں گے لوگوں سے, یہ اتنی ٹرانسپیرنسی آئے گی. آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن توشہ خانے کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ حکومت کا یہ ویو ہے کہ اس میں کچھ سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں. ایک شخص کا ڈسکلوز کرنا ایک اور چیز ہے, حکومتی پالیسی بدلنا ایک اور چیز ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ باتیں ٹاک شو میں بیٹھ کے مائی ویو ورسز ہز ویو ود ریسپیکٹ از سم تھنگ ایلس, اس پہ قانون سازی کر دیں. اگر ہمارے قانون ساز یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چیزیں بتانی لوگوں کو زیادہ امپورٹنٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا ڈپلومیٹک سینسٹیوٹی سے, تو یہ ظاہر ہے کہ پھر لیجسلیچر کا رائٹ ہے. لیکن یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. ایک منٹ ملک صاحب, ایک یہ جو پریولیجڈ انفارمیشن ہے, یا چلے کوئی پریولیج وائلیٹ ہو جاتی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, بقول احسان خاور صاحب کے بہت سا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا, کوئی انڈیویجول اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اس بات سے شفافیت نہیں جڑی ہوئی, یہ پرائم منسٹر نے کسی سے مانگا نہیں ہے کچھ, بٹ اگر اس کے ساتھ آپ ٹرانسپیرنسی کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو میں حسان خاور صاحب کا بہت مداح ہوں, بڑی مدلل اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اچھے سلیقے سے کرتے ہیں, تو آپ نے بڑا ان کو بلایا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ تو جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب کہہ چکے ہیں اور حسان خاور صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک آدمی کا عمل کہ وہ اپنے 43 گفٹس کو ڈسکلوز کر دیتا ہے وہ تو ٹرانسپیرنسی ہے، تو وزیر اعظم صاحب بھی کر دیں، ایک اپنے فرد کا صرف کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال اس وقت جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ حکومت پاکستان کو کتنے تحفے کس کس ملک نے دیے ہیں، یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کیا ان تحفوں میں سے کوئی تحفہ عمران خان صاحب یا ان کی فیملی نے خود لیا ہے، اور اگر لیا ہے تو وہ کون سا تحفہ ہے اور کس قیمت پہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ڈسکلوز کیا جا سکتا نا، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، اگر یہ سوال نہ اٹھایا جائے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ ملکی قانون کی بات کر رہے ہیں، آپ ساتھ میں مخدوم صاحب کے 43 تحفے جن کا انہوں نے والنٹیرلی حساب دیا ہے، عوام کو بتایا، وہ بھی آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں، وہ وزیر خارجہ ہیں، ان کو تحفے ملے ہیں تو وہ بھی ممالک نے دیے ہیں، لیکن وہ ٹرانسپیرنسی دکھا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہر ٹی وی پروگرام میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے ان تحفوں میں سے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کچھ تحفے لیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے ملک صاحب، اٹس ا ویلڈ کوسچن۔ آپ کہہ دیجئے، آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کہہ دیجئے، ایک سیکنڈ سر، ایک کہہ دیجئے کہ عمران خان صاحب نے آج تک توشہ خانے سے یا ان کے خاندان کے کسی بھی رکن نے توشہ خانے سے کوئی تحفہ نہیں لیا، بات ختم ہو جائے گی، کہہ دیجئے آپ۔